السلام علیکم۔ منگل 23 مارچ 2021 آج کی خبروں کے ساتھ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قانون واضح ہے جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ اجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہے، ان سے آگاہی ضروری ہے۔ جوازات کا کہنا ہے کہ امیگریشن قانون کے مطابق مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو چھٹی پر جانے کے لیے کرامت خروج و عودہ ویزا درکار ہوتا ہے، جبکہ دوسری شرط جانے کے لیے سفری ذریعہ کنفرم ٹکٹ ہے۔ اس کے علاوہ جس ملک کو روانہ ہونا ہے وہاں کے قواعد کو مد نظر رکھا جائے۔ جوازات کے جانب مزید وضاحت کیا گیا ہے کہ نظام کے نفاذ کے بعد خروج و عودہ پر جانے والوں کے لیے کسی قسم کا کوئی بندش نہیں۔ نیا نظام معاہدہ ملازمت سے متعلق ہے۔ اقامہ کی مدت ختم ہونے کے بعد خروج نہائی ویزا کب تک کارآمد رہتا ہے؟ کیا اقامہ کی مدت ختم ہونے پر خروج نہائی ویزے پر سفر کرنا ممکن ہے؟ تو جوازات کا کہنا ہے کہ خروج نہائی پر جانے والوں کو 60 دن کی مہلت ہوتی ہے اور اس دوران وہ سفر کر سکتے ہیں۔ مقررہ مہلت کے فوری بعد جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ 60 دن کے مدت کے دوران کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہے، اگرچہ اقامہ کی مدت ختم بھی ہو گئی ہو۔ واضح رہے، اقامہ کی مدت سے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ پر جانے والوں کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ خروج نہائی ویزا مستقل طور پر وطن جانے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ فائنل ایگزٹ ویزا سٹیمپ ہونے کے ساتھ ہی سسٹم میں فائل عارضی طور پر بند کر دی جاتی ہے۔ جب کارکن امیگریشن مراحل کے بعد مملکت سے چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی فائل مستقل طور پر بند ہو جاتی ہے۔ خروج نہائی ویزا اقامے کی مدت کے آخری دنوں میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، تاہم اقامے کی مدت ختم ہونے کے بعد خروج نہائی ویزا نہیں لگایا جا سکتا۔ جب آپ اقامہ تجدید کرنا چاہتے ہو مگر سسٹم اسے قبول نہیں کرتا، جبکہ وہاں سے آنے کی پروازوں کی بھی پابندی ہے، تو اس کے حوالے سے جوازات نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض اوقات سسٹم میں مشکل پیش آئی تو جوازات کے ابشر پورٹل پر رسائی والطلبات کے آپشن موجود ہے۔ جو مشکل درپیش ہے اس کی اسکرین شاٹ لے کر رسائل کے سیکشن کو ارسال کیا جائے، جہاں موجودہ اہلکار مسئلے کو حل کریں گے۔ واضح رہے، جوازات کی آن لائن سروس ابشر کے پورٹل پر رسائی و طلبات کے آپشن ایسی ہے مشکلات کے حل کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ جوازات کے اہلکار موصول ہونے والی درخواستوں کو مطالعہ کر کے ضروری کارروائی کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں کولنگ اور ایئر کنڈیشن کے 2 بڑے پلانٹ زائرین کو خوشگوار موسم فراہم کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے پلانٹ میں سے ایک ہے۔ ایئر کنڈیشن پلانٹس کی صفائی اور اصلاح و مرمت کا انتظام 24 گھنٹے موجود ہے۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق مقدس مسجد کی انتظامیہ نے دنیا کے 2 بڑے کولنگ اور ایئر کنڈیشن پلانٹس کا انتظام کیا ہے۔ ان میں سے ایک ایجاد پلانٹ ہے جو 35.300 ٹن کولنگ فراہم کرتا ہے۔ اس میں سے 24.500 ٹن کولنگ استعمال کیا جا رہی ہے۔ دوسرا نیا سینٹرل پلانٹ ہے جو 1,20,000 ٹن کولنگ پاور کا ہے۔ یہ مسجد الحرام کی تیسری سعودی توسیع والی عمارت کے لیے خاص ہے۔ علاوہ ازیں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے نصف حصے کو کولنگ کا انتظام بھی اس سے کیا جا رہا ہے۔ یہ پلانٹ مستقبل میں مسجد الحرام کے تمام اطراف کے حصوں اور زائرین کے خدمات کے لیے مقررہ خدمات کو بھی کولنگ فراہم کرے گا۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے بڑے پلانٹس کے علاوہ ریزرو کولنگ پلانٹس کا بھی انتظام کر رہا ہے، تاکہ اس کے ایک پلانٹ کی خرابی کی صورت میں حرم مکی میں درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جا سکے اور صاف ستھری ہوا کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے نکاح کے قوانین۔ مملکت میں لاکھوں کی تعداد میں برسوں سے غیر ملکی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم ہے۔ یہاں رہنے والے تارکین کو شادی کے لیے مقررہ قواعد پر عمل کرنا لازمی ہے۔
غیر ملکیوں کے لیے نکاح رجسٹرار کے دفتر میں جا کر نکاح کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے پیشگی وقت حاصل کیا جاتا ہے۔ لڑکی کے والد اور لڑکے کی جانب سے نکاح کے لیے درخواست دی جاتی ہے۔ کورونا کی وجہ سے آن لائن وقتاً حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ نکاح کے دن ولی کے موجودگی میں نکاح کا خطبہ دیا کر دونوں طرف کے شرائط نکاح نامے میں درج کی جاتی ہے۔ اگر لڑکی کے والد نہیں ہے تو اس کے مصدق کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان قونصلیٹ میں نکاح خواہ کی سہولت ماضی میں تھی، جس سے لوگوں کو یہ آسانی تھی کہ وہ نکاح کرانے کے بعد نکاح نامے کی سفارت خانے اور بعد ازاں وزارت خارجہ سے تصدیق کرانے کے بعد اقامہ بنوانے کی کارروائی کر سکتے تھے، مگر کچھ عرصے سے یہ سہولت ختم کر دی گئی۔ سعودی شہری کے غیر ملکی سے شادی کی قانون۔ مملکت میں اگر سعودی شہری کسی غیر ملکی خاتون سے شادی کا خواہاں ہوتا ہے تو اس سے وزارت داخلہ سے اس کی اجازت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ شادی کے لیے NOC حاصل کرنے کے بعد ہی نکاح کو رجسٹر کرانا ممکن ہے۔ اجازت کے بغیر نکاح رجسٹر نہیں کرایا جا سکتا۔ اگر کوئی سعودی خاتون کسی غیر ملکی مرد سے شادی کا خواہ ہے تو اس کے بارے میں بھی وزارت داخلہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، تاہم اس کے مراحل کافی دشوار ہوتا ہے، جس میں غیر ملکی کے بارے میں پولیس رپورٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعد ازاں وزارت داخلہ میں NOC کے لیے درخواست بھیجی جاتی ہے، وہاں سے منظور آنے کے بعد نکاح رجسٹریشن کی کارروائی مکمل ہوتی ہے۔ غیر ملکی سے سعودی کی شادی کے بعد غیر ملکی مرد یا خاتون کو ماضی میں کچھ عرصے بعد سعودی شہریت دینے کا قانون تھا، مگر کچھ عرصے سے اس میں ترمیم کر دی گئی۔ اب غیر ملکی مرد یا خاتون کو شادی کے بعد شہریت حاصل کرنے کے لیے متعدد محکموں سے NOC درکار ہوتے ہیں اور اس کارروائی کو مکمل ہونے میں خاصا وقت لگتا ہے۔